بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دریا خان تاجر الیکشن کی گہما گہمی عروج پر ہے۔ ہم نے جاننا ہے کہ الیکشن کمیشن نے الیکشن کو کہاں تک پہنچایا ہے، ووٹر رجسٹریشن کہاں تک پہنچ چکی ہے، یا دیگر نظامات الیکشن کمیشن کے کہاں تک پہنچے ہیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں الیکشن کمیشن تاجر الیکشن کمیشن کے فوکل پرسن جناب رستم علی ساکی صاحب۔ ہم ان سے جانیں گے کہ الیکشن کمیشن اس وقت تک کیا اس کا پروسیس کہاں تک پہنچا ہے۔ خوش آمدید ساکی صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے ہمارے ناظرین کے لیے۔ ساکی صاحب، ناظرین آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ تاجر الیکشن دریا خان کی تاریخ میں، بلکہ میں کہوں کہ ضلع بھکر کی تاریخ میں شاید پہلا الیکشن ہے۔ کرور کوٹ میں اس سے پہلے تاجر الیکشن ہوئے ہیں، لیکن دریا خان میں تاجر الیکشن پہلی دفعہ ہو رہے ہیں۔ ساکی صاحب، ہمارے ناظرین آپ سے جاننا چاہیں گے کہ الیکشن کمیشن نے یا تاجر الیکشن بورڈ نے الیکشن کے لیے کیا ضابطے طے کیے ہیں، اور ان ضابطوں کو آپ کس حد تک مشتہر کر پا رہے ہیں، کیونکہ پہلے الیکشن ہے اور تاجروں کو، لوگوں کو جاننا ہے کہ ہم نے کیسے ووٹ ڈالا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سلیم صاحب، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اس اہم اور برننگ ایشو پر میں اپنے خیالات کا اظہار کروں۔ یہ بات جیسے کہ آپ نے فرمایا، یہ بالکل درست ہے کہ دریا خان کی تاریخ میں پہلی بار تاجران کا الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ ظاہر ہے، جب پہلی بار کوئی کام ہوتا ہے تو اس کے راستے میں مسائل بھی ہوتے ہیں، مشکلات بھی ہوتی ہیں، تو الحمدللہ یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ میں ایک اس حوالے سے یہ بھی کہوں گا کہ دریا خان کے تاجر ذہین و فطین ثابت ہوئے ہیں۔ وہ اس اعتبار سے کہ اس مشکل ترین مرحلے کو سر کرنے کے لیے انہوں نے سوچا، بیٹھے، غور و فکر کیا، اور انہوں نے دریا خان سے نوید حسن نیاز کا انتخاب کیا، جو ہر حوالے سے، دیانتداری کے حوالے سے، صلاحیت کے حوالے سے، ہر اعتبار سے الحمدللہ موزوں ترین شخصیت ہیں۔ اچھا سر سے جاننا یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کے لیے ضابطے کیا ہوں گے، مطلب کس طریقے سے الیکشن ہوگا، اور یہ بھی ناظرین جاننا چاہیں گے کہ آپ کتنا ووٹ جو ہے کتنا متوقع آپ کو ہے کہ ٹوٹل تاجر برادری کا جو ووٹ ہے، اگرچہ رجسٹریشن تو ابھی جاری ہے لیکن ایک توقع ہے کہ کتنا ووٹ ہوگا؟ سلیم بھائی، رجسٹریشن کا عمل 3 دن سے جاری ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے، اور ہمارے جو الیکشن بورڈ کے ممبران ہیں وہ ایک ایک دکان پر جا رہے ہیں اور رجسٹریشن کا عمل شروع ہے، اور انشاءاللہ یہ ضابطے جو ہیں وہ بڑی زبردست بات ہے۔ اس کا ہم نے شیڈول جو جاری کیا اس کے ساتھ ضابطے بھی جاری کیے ہیں، تو انشاءاللہ امیدوار میدان میں آئیں گے تو پھر بات چلے گی، لیکن یہ ہے کہ اب یہ کہنا آسان نہیں ہے کہ کتنے ووٹ رجسٹرڈ ہوں گے۔ ٹھیک بات ہے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ الیکشن کی مطلب یہ الیکشن کے لیے ووٹر لسٹیں بن رہی ہیں تو تبھی مطلب جان پائیں گے کہ ووٹ کتنے ہوں گے۔ اچھا چلیے یہ بتا دیجیے ہمیں کہ الیکشن کا جو امیدوار ہے، مطلب کون شخص الیکشن میں حصہ لے پائے گا، مطلب اس کے لیے یقیناً آپ نے باقاعدہ جو ضابطے ہیں وہ ڈیٹیل میں ہم یقیناً تھوڑے ٹائم میں نہیں جا پائیں گے، لیکن کم از کم ہم یہ لازمی جاننا چاہیں گے کہ کون سا بندہ، یعنی آپ کی الیکشن لڑنے والے بندے کے لیے کیا قابلیت آپ مانگیں گے؟ اس کی قابلیت یہ ہے کہ اس کا تاجر ہونا ضروری ہے اور اس کا شناختی کارڈ ہونا بھی ضروری ہے، تو جو ووٹر ووٹ ڈال سکے گا وہ تاجر الیکشن بھی لڑ سکتا ہے، اس کے لیے اور کوئی رکاوٹ نہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ووٹر کون ہوگا جو تاجر ہے؟ ووٹر دکاندار ہوں گے جن کے ووٹ باقاعدہ درج کیے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے پہلی شرط یہی ہوگی کہ اس کا شناختی کارڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور صاحب یہ بتائیے، ملازمین بھی تو تجارت کر رہے ہیں، دکانداران کے پاس ملازمین بھی ہیں، وہ بھی تو تاجر ہیں، کیا ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اچھا اس کے ساتھ یہ بھی سوال کہ ملازمین بھی تاجر ہیں، اور ایک ایک ملازم کی ایک ایک دکاندار کی 2 3 4 اس سے بھی زائد دکانیں ہیں، تو وہاں پہ ملازمین کام کر رہے ہیں، ان سے متعلق، ان دکانوں سے متعلق، ان ملازمین سے متعلق کیا آپ کہیں گے؟ الیکشن بورڈ نے یہ ضابطہ طے کیا ہے متفقہ طور پر، ایک دکان ایک ووٹ، ایک دکان پہ چاہے 10 شٹر بھی ہوں ووٹ ایک ہی ہوگا، اور اس پر جو کام کرنے والے ملازمین ہیں ان کو ووٹ کا حق نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی زیادہ دکانیں ہیں اور دوسری دکان پہ اس کا ملازم ہے تو اس کے، لیکن جو ملازم 10 سال سے 15 سال سے
مطلب کسی دکان پہ کام کر رہے ہیں تو اس کا ووٹ نہیں ہوگا؟ اس کا ووٹ نہیں ہوگا، مطلب آپ کہتے ہیں کہ دکان کا ووٹ ہے، دکان کا ووٹ ہے۔ اسی سوال کو میں بڑھاؤں کہ کہا گیا کہ جو ریڈی بان ہیں ان کا بھی ووٹ ہوگا، لیکن ریڈی بان شرط یہ لگائی ہے کہ جو 2 سال سے ریڈی چلا رہا ہے اس کا ووٹ ہوگا، تو اس کو کون طے کرے گا؟ کیا کرائٹیریا ہوگا کہ 2 سال سے وہ کام کر رہا ہے یا اسے کم ٹائم ہوا ہے؟ کیسے طے ہوگا؟ ریڈی بانوں کے حوالے سے یہ طے ہوا ہے کہ جو کم و بیش 2 سال سے ایک باقاعدہ ٹھیا لگا کے کھڑے ہیں، عام ریڈی والے اس میں شامل نہیں ہیں، وہ ریڈی والے شامل ہے جو باقاعدہ جس کا کم و بیش 2 سال سے ایک ٹھیا لگا ہوا ہے اور باقاعدہ وہ کام کر رہا ہے، تو اس حوالے سے ممبران بورڈ نے یہ متفقہ طور پر طے۔ اچھا، ایک اور اسی ضمن میں ہے کہ کہا گیا کہ جو گلی محلے کے دکانداران ہیں انہیں بھی الیکشن میں شامل کیا جائے گا، اور یہ وہ گلی محلے کے دکانداران ہوں گے جو اشیاء ضروریہ بیچ رہے ہیں۔ اب اشیاء ضروریہ جو ہیں، لکڑیاں جو بیچ رہا ہے وہ بھی تو اشیاء ضروریہ بیچ رہا ہے، جو بچوں کی کھانے پینے کی چیزیں بیچ رہا ہے وہ بھی اشیاء ضروریہ بیچ رہا ہے، تو کیا وہ لوگ بھی ووٹ میں حصہ ڈال سکیں گے؟ یہ طے کیا گیا ہے کہ محلوں کے اندر پوری جو آپ کی میونسپل کمیٹی ہے اس کے اندر جتنے لوگ بھی آتے ہیں سارے دکاندار اس میں شامل ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کریانے کی دکان ہے، ایک درزی کی دکان ہے، اور اسی طرح کوئی اور کام ہو رہا ہے، تو وہ سارے دکاندار اس میں رجسٹریشن کروا سکتے ہیں اور وہ الیکشن میں باقاعدہ لڑ بھی سکتے ہیں اور ووٹ بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ کرائٹیریا تو مطلب جو ممبران جائیں گے تو وہ جو ہم نے طے کیا ہے اس حساب سے ان کو دیکھیں گے اور اس میں شامل ہو جائیں گے۔ مطلب الیکشن بورڈ کے جو ممبران ہیں وہ اس بات کو طے کریں گے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ تاجر انتخابات ہیں اور شروع سے ہی کہا گیا کہ تاجر انتخابات میں عام سیاست کو ملوث نہیں کیا جائے گا، اس کی انٹرپشن نہیں ہوگی، لیکن اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو مقامی سیاست ہے، علاقائی سیاست ہے، ان کے جو کارکنان ہیں، ان کے جو مقامی دھڑوں کے جو لوگ ہیں، مطلب نوانی گروپ ہے، مستی خیل گروپ ہے، نیازی گروپ ہے، یا زبیر محمود مغل صاحب وہ پہلے سے بھی ماشاءاللہ تاجر رہنما ہیں، وہ بھی ایک مضبوط امیدوار ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ انٹرپشن ہوگی مقامی سیاست کی، تاجر سیاست پر روس انداز ہوگی، یا جو الیکشن بورڈ ہے، تاجر الیکشن بورڈ، اس سے کوئی ریسٹرکشن یا کوئی اعتراضات نہیں ہوں گے مقامی سیاست کے تاجر سیاست میں ملوث ہونے پر؟ دیکھیں سلیم بھائی، آج کا ہر شخص سیاستدان ہے، چاہے وہ الیکشن لڑ رہا ہے، چاہے وہ بلدیاتی الیکشن لڑ رہا ہے، چاہے وہ قومی الیکشن لڑ رہا ہے، چاہے وہ تاجر الیکشن لڑ رہا ہے، تو سیاست بظاہر جو جس سیاست کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ظاہری طور پر کوئی ملوث نہیں ہے، پس پردہ ہو سکتی ہے بڑی سطح پر، لیکن یہ خود ایک سیاست ہے، اس میں الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اچھا، الیکشن بورڈ یقیناً جب الیکشن کروائے گا تو اس پہ اخراجات بھی آنے ہیں، یہ اخراجات کون دے گا؟ کس کی جیب سے اخراجات ہوں گے؟ اور اسی کے ساتھ ایک سوال یہ بھی ہے کہ جب بی ڈی الیکشن ہوتے ہیں یا عام انتخابات ہوتے ہیں تو ڈھیر سارے اخراجات ہوتے ہیں، اس میں بھی جو ہمارے تاجر الیکشن، اس میں بھی امیدوار کے ڈھیر سارے اخراجات ہونے، کیا الیکشن بورڈ نے امیدوار کے خرچ کی اخراجات کی کوئی حد بھی رکھی ہے؟ دیکھیں جی، جو اخراجات اس الیکشن میں ہوں گے یہ اجلاس میں طے کیا گیا ہے کہ اس پر ہونے والے تمام اخراجات ممبران اپنی جیب سے ادا کریں گے، الیکشن بورڈ کے اخراجات، الیکشن بورڈ کے اخراجات، اور اس کے علاوہ جو امیدوار حصہ لیں گے ان سے ایک انتخابی فیس وصول کی جائے گی اور ان کو بھی اسی میں خرچ کیا جائے گا، اور امیدواروں سے یا کسی تاجر سے یا اور کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا۔ نہیں، مطلب سوال یہ ہے کہ جو امیدوار ہے اس کے جو الیکشن پہ اخراجات اٹھنے، اس کے لیے بھی کوئی حد مقرر کی گئی؟ اس کی جو امیدواروں کی حد ہے اس حوالے سے ابھی تک بورڈ میں کوئی مشاورت نہیں ہوئی ہے۔ اچھا، الیکشن بورڈ کا عملہ کون ہوگا؟ مطلب کون کون لوگ؟ ظاہر الیکشن جب ہوگا تو وہاں پہ بھی لوگوں کی ضرورت ہوگی، ان کا معاوضہ کیا ہوگا یا ان کا معاوضہ کون دے گا؟ ظاہر ہے اس کا معاوضہ بھی الیکشن بورڈ ہی ادا کرے گا، اور اس حوالے سے تفصیلی مشاورت ہونی باقی ہے۔ ٹھیک بات ہے۔ اچھا، ایک اور بڑا اہم سوال، سوشل میڈیا پہ بھی یہ سوال اٹھایا گیا ہے اور تاحال ابھی اس سوال کا جواب نہیں آیا ہے۔ بہت ضروری ہے کہ الیکشن بورڈ جو ہے اس کے چیئرمین کا آفس یقیناً لوگوں نے، دکانداروں نے یا میڈیا کے لوگوں نے
وہاں پہ رابطہ کرنا ہے چیئرمین الیکشن بورڈ سے. اس کے علاوہ جو بلاکس بنائے گئے ہیں رجسٹریشن کے لیے ان کے بھی آفس یقیناً ہونے چاہیے جہاں پہ وہ لوگ جو ڈور ٹو ڈور ہونے والی مہم جو ہے رجسٹریشن کی اس سے رہ جاتے ہیں انہوں نے وہاں پہ جا کے اپنے ووٹ درج کروانے ہیں. یہ گلی محلے کے دکانداروں نے ووٹ درج کروانے ہیں, وہ بھی کوئی اناؤنس نہیں کیے گئے ابھی تک. سلیم بھائی آپ کے یہ 2 سوال بنتے ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ کا جو مین ہیڈ آفس ہے اس حوالے سے وہ اس پر بحث ہو چکی ہے اور دفتر دیکھا جا چکا ہے اور جلد ہی انشاءاللہ وہ اس کا افتتاح کر دیا جائے گا. رہے بلاکس کی بات تو اس میں 13 بلاکس بنائے گئے ہیں اور اس کی حدود طے کر دی گئی ہیں کہ مثال کے طور پر بلاک نمبر 1 ہے تو وہ فورا چوک سے شروع ہوتا ہے اور وہ میونسپل کمیٹی کی جہاں حدود ہوتی ہے دائیں سائڈ والے, اور اسی طرح جو بائیں سائڈ ہے کلور کوٹ روڈ کی اس کا دوسرا بلاک ہے, اس کے لیے علیحدہ ایک ممبر منتخب کیا گیا ہے جو وہاں کی رجسٹریشن کرے گا. اسی طرح میزائل چوک سے نادر آفس تک ایک بلاک ہے اور وہ بلاک نادر آفس یہ تو صرف ڈیٹیل ہے نا بلاکس کی. میرا سوال یہ تھا کہ ان بلاکس کے لیے یقیناً کو آفس بھی ہونا چاہیے. اس کے لیے آفس کی ضرورت نہیں ہے, حد بندی کر دی گئی ہے اور ساتھ ہی اپنی دکان سے اٹھتے ہیں اور وہ رجسٹریشن کا آغاز. لیکن جو کہا گیا کہ گلی محلے کے جو دکانداران ہیں جو جن کے پاس رجسٹریشن کے لیے نہیں جایا جائے گا, روڈز کی جو دکاندار ہیں ان کی مطلب الیکشن بورڈ جا کے رجسٹریشن کرے گا, اور جو گلی محلے کے دکانداران ہیں وہ ان بلاکس کے جو انچارج ہوں گے یا ان بلاکس کے پاس جا کے رجسٹریشن کروائیں گے. اس حوالے سے بھی بتا دیا گیا ہے, مشتہر کر دیا گیا ہے. یہ جو 13 بلاک ہیں پہلے ان کو مکمل کیا جائے گا. اس کے علاوہ ہم نے 2 سینٹر بھی بنا دیے ہیں کہ جو گلی محلے کے لوگ ہیں وہ وہاں پر بھی اپنے ووٹ درج کروا سکتے ہیں. مثال کے طور پر مسٹر کمپیوٹر ہے اور عوامی ووٹ ڈپو ہے. اور اس کے علاوہ ہو سکتا ہے یہ اگر جلدی مکمل ہو گیا تو انشاءاللہ یہ جو ممبران ہیں یہ گلی محلوں میں جا کے پھیل کے کروائیں گے. اچھا, ایک آخری میرا سوال, ابھی تک ووٹ اندراج کی مہم جاری ہے, ٹائم بھی کافی سارا رہتا ہے, لیکن پولنگ اسٹیشن سے متعلق کیا توقع کی جا رہی ہے؟ کہاں کہاں پولنگ اسٹیشن بنائے جائیں گے اور کتنے پولنگ اسٹیشن متوقع ہیں؟ بالکل جی, اس پر ہم نے ذاتی طور پر سوچا ہے, غور کیا ہے, تو اگلا اجلاس جب ہوگا تو انشاءاللہ ممبران یہ بھی طے کر لیں گے کہ کتنے ہوں گے پولنگ اسٹیشن. سب سے بہت شکریہ, آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے وقت نکالا. بہت شکریہ. بہت شکریہ ناظرین, ہم نے ڈھیر ساری ڈیٹیلز دیں ساجد صاحب سے, فوکل پرسن الیکشن بورڈ سے, کہ الیکشن کا پروسیس کہاں تک کھڑا ہے. اگلی ویڈیو میں کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ سے ملیں گے, اور ابھی تک ہماری کوشش یہ ہوگی کہ الیکشن سے متعلق جو بھی لوگ انوالو ہیں الیکشن میں, الیکشن بورڈ کے لوگ ہیں, تاجران ہیں یا امیدواران جو بھی ہو سکتے ہیں, ان سے آپ کی ملاقات کروائیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.